بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑا اہم اور سمجھنے والا سوال ہے، ہر شخص کے کام آنے والا۔ اکثر لوگ یہ سوال اپنے ذہن میں رکھتے ہیں لیکن اس کا جواب صحیح سمجھ میں نہیں آتا۔ سوال یہ ہے کہ غسل منی سے کیوں واجب ہوتا ہے، پیشاب سے کیوں واجب نہیں ہوتا؟ بڑا اہم سوال ہے۔ دونوں چیزیں ایک ہی راستے سے نکلی ہیں اور پیشاب زیادہ ہوتا ہے تعداد کے اعتبار سے، منی کم ہوتی ہے۔ راستہ ایک ہے لیکن ایک کی وجہ سے غسل واجب ہے، دوسرے کی وجہ سے واجب نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا اتنا بہترین جواب ہے ماشاءاللہ۔ شریعت مطہرہ نے اسلام کے اندر ہر چیز حکمت مصلحت کے اعتبار سے رکھی ہے، اور شاید یہ وجہ ہوگی کہ نہ جانے کتنے لوگوں کے سوال ہوں۔ تو منی کا خروج، اس کا نام رکھا ہے سلالہ۔ اس کے نکلنے کی وجہ اور غسل واجب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے پورے شریر سے، پورے جسم سے جمع ہو کر پشت میں آتی ہے اور پشت کے ذریعے سے پیشاب کے راستے سے نکل جاتی ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ انسان کے پورے جسم کا سطح ہے، نچوڑ ہے، اور جب مادہ منویہ خارج ہو جاتا ہے تو انسان کا پورا جسم سست پڑ جاتا ہے، اور اتنا سست ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کاہل سمجھتا ہے، اتنی سستی اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ جمع کرنے کے بعد آدمی ایک اپنے آپ کو ضعف اور کمزوری میں مبتلا پاتا ہے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ نے انسان کے اوپر غسل کرنا واجب رکھا ہے۔ ڈاکٹروں کا، طبیب، حاذق، حکیموں کا کہنا یہ ہے کہ انسان کا مادہ منویہ جب خارج ہوتا ہے تو اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ شریعت نے واجب کہا، فرض کہا، ڈاکٹر کہتے ہیں ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس موقع پر انسان کے بدن سے کچھ فضلہ نکلتے ہیں، کچھ گندگی نکلتی ہے پسینے کے راستے سے، اور یہ ہر آدمی کا مشاہدہ ہے، تجربہ ہے کہ آدمی کمزور پڑ جاتا ہے، ضعیف اور اپنے آپ کو سست سمجھتا ہے۔ لیکن جب غسل کر لیتا ہے، نہانے کے بعد اس کی تندرستی اور توانائی واپس لوٹ آتی ہے، اپنے آپ کو مضبوط اور پہلوان سمجھتا ہے۔ جو اس کے چہرے پر مایوسی اور نکاہت سی محسوس ہوئی تھی، جب اس نے غسل کر لیا، غسل کرنے کے بعد پھر وہ حشاش بشاش نظر آتا ہے۔ نہانے کے بعد خوشبو لگا لی، چہرے پر خوشبو لگا لی، خوشبو لگانے کے بعد اب دیکھتا ہے کہ وہ بہترین، جیسے پہلے خوش تھا، مزاج بہترین تھا، ایسے ہی اب نظر آیا۔ برخلاف پیشاب کے، میں نے بتایا کہ یہ تو مادہ منویہ آدمی کے پورے جسم سے نچوڑ کر ایک سط کی شکل میں نکلتا ہے، اور جو پیشاب ہے وہ صرف آدمی کی فضلہ نکلتے ہیں پیٹ سے، جو انسان کے پیٹ میں جو فضلہ جمع ہوئے تھے پانی کی شکل میں، پیشاب پاخانہ
یہ صرف فضلہ ہوتے ہیں جو نکلتے ہیں۔ ان کے پیشاب پاخانے کے بعد آدمی اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو کاہل اور سست نہیں سمجھتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے اور انسان کو تکلیف میں ڈالنے سے بچایا کہ اگر ہر بار پیشاب کرنے کے بعد غسل واجب ہوتا تو انسان پریشان ہو جاتا۔ تو کیسے غسل کرتا؟ دن میں کئی بار اس کو پیشاب کے لیے جانا، پاخانے کے لیے جانا، بار بار غسل کرنا، تو اس کے لیے دقت ہو جاتی۔ شریعت نے اس کے لیے وضو قرار دیا۔ تو حدث بولتے ہیں ناپاکی، کوئی بھی اس کے سامنے پیش آ گیا پیشاب کرنے کے بعد یا مادہ منویہ نکلنے کے بعد۔ طہارت نہانے کے بعد، وضو کرنے کے بعد، طہارت اس کو بولتے ہیں۔ تو انسان جب وضو کر لیتا ہے تو اس کا وہ پاکی حاصل ہو جاتی ہے، پیشاب کے بعد اسے کمزوری محسوس نہیں ہوتی۔ تو صرف یہ فرق ہے مادہ منویہ میں اور پیشاب کرنے میں، یہ فرق محسوس ہوا۔ یہ بات اس لیے بتلائی میں نے کہ ہمارے سامنے بہت سارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں، یہ میں نے جو بتلایا آپ کو، اور یہی بہت سارے لوگوں نے معلوم کیا۔ طرح طرح کے سوال اشکال پیدا ہوتے ہیں۔ بعض ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں وہ دل میں لیے پھرتے ہیں کہ کہیں سے ہمیں کوئی یہ اس سوال کا جواب مل جائے، کوئی معلوم کرے ہم بھی سن لیں۔ تو یہ بات میں نے اس لیے آپ سب حضرات کے سامنے رکھ دی کہ نہ جانے کتنے ہزار اربوں خربوں لوگ دیکھیں گے، کتنوں کو نفع ہوگا، اور جنہوں نے یہ بات سنی، سوالات ان کے ذہن میں تھے، وہ اپنے بھائیوں سے بھی شیئر کریں، اپنے بھائیوں سے بھی بتائیں، نفع ہوگا انشاءاللہ۔ کیونکہ طہارت اور پاکیزگی شریعت اسلام کا نچوڑ ہے۔